بے ہوشی کی جدید ادویات کی ایجاد سے قبل مریض کو یا تو مضبوطی سے باندھا جاتا تھا یا کئی لوگ آپریشن تھیٹر میں اسے مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے بعد چیخو پکار کے دوران ہی مریض کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ اس دوران کئی مریض درد، انفیکشن، شوک یا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر جاتے تھے، جبکہ سرجن بھی مریضوں کی چیخو پکار برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ سرجری کے شعبے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ 15ویں صدی میں امریکی سرجن اور حجام نے مل کر یونائٹڈ باربر اینڈ سرجن کمپنی بنائی، جو دانت نکالنے کے علاوہ دیگر آپریشنز بھی کرتے تھے، یعنی حجام سرجری کیا کرتے تھے۔ 16 اکتوبر کو دنیا بھر میں اینستھیزیا یا آپریشن سے پہلے بے ہوشی دینے کے پروسیجر کا دن منایا جاتا ہے، جس میں اینستھیزیا کے ماہرین کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ دی نیچر نامی جریدے میں شائع تحقیقی مقالے کے مطابق انڈونیشیا میں ایک 15-16 سالہ لڑکے کی قبر دریافت ہوئی اور اس میں ملنے والی انسانی ڈھانچے سے پتہ چلا کہ اس کی ایک ٹانگ سرجری کے دوران کاٹی گئی تھی۔ سائنسدان تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ 31,000 سال پہلے انسانی تاریخ کی پہلی سرجری تھی جس میں اس لڑکے کی ٹانگ کاٹی گئی تھی۔ اسی ڈھانچے پر مزید تحقیق سے پتہ چلا کہ اس آپریشن کے بعد لڑکا 6 یا 7 سال تک زندہ رہا اور اس کے بعد مر گیا۔ اسی تحقیقی مقالے کے مطابق اس سے پہلے عام خیال تھا کہ 3000 سال قبل مسیح میں انسانی سر میں شدید سر درد کا علاج کرنے یا بدروحوں کو جسم سے نکالنے کے لیے سوراخ کیا جاتا تھا، تاہم اس حوالے سے مستند معلومات موجود نہیں۔ اس عمل کے بعد کہا جاتا ہے کہ بعض مریض زندہ بچ جاتے تھے اور یہ طریقہ افریقہ، یورپ اور شمالی امریکہ تک پھیل گیا تھا۔ اسلامی اور مغربی میڈیکل پریکٹس کو مزید تب ملی جب 900 قبل مسیح میں اسلامی سرجن ابو القاسم الزہروی نے آرتھوپیڈک ملٹری سرجری، ناک، کان اور گلے کی سرجری پر کتاب لکھی۔ اس کے بعد 18ویں صدی تک جریدے کے مطابق باربر سرجن یا حجام سرجن مختلف علاقوں میں جا کر دانت نکالنے، خون نکالنے، جسے آج کل حجامہ کہتے ہیں، اور جنگوں میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ تاہم یہ آپریشن کرنے والے پیشہ ور طبیب نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس طرح لوہار سیکھتے ہیں اسی طرح یہ سرجن مشاہدے اور پریکٹس کے بعد سرجریاں بغیر کسی بے ہوشی کے کرتے تھے، جو خطرناک بھی ہوتا تھا اور اس میں مریض کے مرنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے تھے۔ اینستھیزیا کی ایجاد کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے، جس نے طب کے میدان میں درد سے بھرے آپریشنوں کو آرام دہ بنایا۔ بے ہوشی میں استعمال ہونے والی دوا ہزاروں سال سے موجود تھی، لیکن اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا گیا تھا۔ ہپوکریٹس یا بکرات، جنہیں جدید طب کا بانی بھی کہا جاتا ہے، نے پہلی مرتبہ اینستھیزیا کا لفظ استعمال کیا اور انہوں نے یہ تھیوری پیش کی کہ بے ہوشی کے دوران انسان بے حس ہو جاتا ہے اور اسے درد محسوس نہیں ہوتا۔ بکرات 300 قبل مسیح میں ایک یونانی طبیب تھے اور انہوں نے ہی افیون اور ہپنوٹک اجزاء کو بطور درد کش دوا استعمال کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اینستھیزیا کی ایجاد سے پہلے مغرب سمیت مذہبی رجحانات بھی موجود تھے اور مغربی دنیا میں یہ عقیدہ تھا کہ بغیر بے ہوشی کے مریض آپریشن کے دوران درد سے زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی مذہبی رجحانات موجود تھے اور امریکہ کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے جریدے کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زخم کے بعد آپریشن اور درد خدا نے تقدیر میں لکھے ہیں اور خدا کے فیصلوں میں تبدیلی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ ہسپانوی فلسفی ریمنڈ لولی نے پہلی مرتبہ ایتھر نامی مرکب بنایا جب انہوں نے زیادہ مقدار میں الکوہل ملی وائن میں سلفیورک ایسڈ کو ملا دیا۔ 18ویں صدی میں جارجیا کے ایک طبیب ڈاکٹر کرافورڈ لانگ نے اپنے مریض کی گردن پر رسولی دیکھی اور اس کی سرجری کا فیصلہ کیا۔ سرجری کے دوران مریض کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور آپریشن کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ مریض ایتھر کا عادی تھا جو وہ ڈانس پارٹیوں میں استعمال کرتا تھا۔ تاہم ڈاکٹر لانگ نے اس ایجاد کا اعلان نہیں کیا اور پہلی مرتبہ ایتھر کو بے ہوشی کے لیے استعمال کرنے کا کریڈٹ ڈاکٹر ولیم ٹی جے مارٹن کو جاتا ہے۔ یوں ایتھر بطور بے ہوشی کی دوا متعارف ہوئی اور پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر 16 اکتوبر 1846 کو مریض کو بے ہوشی کے لیے ڈاکٹر مارٹن نے استعمال کیا۔ یہ سرجری کی دنیا میں ایک انقلاب تھا۔ اس سے 2 سال قبل نائٹرس آکسائڈ یا لافنگ گیس کو بطور اینستھیزیا استعمال کیا جا چکا تھا، مگر اس کی بڑے پیمانے پر تشہیر نہیں ہوئی کیونکہ مریض نے کہا کہ اسے سرجری کے دوران درد محسوس ہوا تھا، اس لیے نائٹرس آکسائڈ کو مسترد کر دیا گیا۔ آج کل ہونے والی سرجریز میں ایتھر کا استعمال تو ختم ہو گیا ہے، لیکن نائٹرس آکسائڈ آج بھی استعمال ہوتی ہے، تاہم اسے اکیلے نہیں بلکہ دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر مریض کو ماسک کے ذریعے سونگوایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو فوری بے ہوش کرنے کے لیے انڈکشن ایجنٹ استعمال ہوتے ہیں اور پٹھوں کو پرسکون کرنے کے لیے مریض کو مسل ریلیکسنٹ بھی دیے جاتے ہیں۔